السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میث فیوز کے ساتھ حاضر خدمت. 28 جولائی اتوار کا دن ہے. جناب رؤوف حسن صاحب مرد مجاہد ہے, کھڑا ہے, لڑ رہا ہے. سیدہ عروبہ کومل اور باقی راشد رفیق شفیق وغیرہ باقی سب کو آج ایف آئی اے کی عدالت کے اندر ریمانڈ کے لیے پیش کیا. جس وقت پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, ساری پروسیڈنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے سمجھ میں آتی کہ ریمانڈ کس بات کا دینا ہے. ابھی تک جو ریمانڈ دیا ہے اس ریمانڈ کا مقصد بھی بڑا حیران کن ہے. آپ ایسے ہی گرفتاری حوالے کر دیں. ابھی تو ریسنٹ کیس آ گیا ہے عمران خان صاحب والا, اس میں ریمانڈ کے پرنسپل سیٹ آؤٹ کیا, اور یہ پہلے کے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی ایسا ہوا ہے یا ابھی ہونے جا رہا ہے, لیکن یہ راٹ ہے. لیکن آگے چلنے سے قبل ہمارے معاشرے کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے, یہ پاکستانی اور مسلمان معاشرے کی, بہنیں, بیٹیاں, بہو, یہ سب سانجھی ہوتی ہیں. تو پچھلے 2 سالوں میں ماں, بہن, بیٹیوں اور بہوؤں کے ساتھ کچھ ہوا, یہ ہماری معاشرتی روایات کے خلاف ہے. دینی تعلیمات کے بھی منافی ہے, یاد رکھیے گا. تاریخ ان مظالم کو بھولے گی نہیں, یاد رکھے گی. ہماری نسلیں اس کو سیاہ اور بدترین دور کو کبھی نہیں بھول سکتی. اور ہمارا مطالبہ تو بڑا واضح ہے, سیدہ عروبہ کو رہا کیا جائے. اور عمران خان کا نام اتنا سرچ کر رہی ہے کہ گوگل نے بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان وہ لکھ دیا ہے. بڑے بڑے لیڈر آئے لیکن کون یاد رکھا. کمپرومائز رہے اور وہ ہم سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں. جماعت اسلامی کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ سامنے آ گئی. وہ ڈیمانڈ اگر دے دی تو اللہ کرے وہ ڈیمانڈ ساری مان لی جائے. لیکن ایک ہمت باندھ دیکھیں, وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس اینگل سے مت دیکھیے گا. نیگیٹو کیمپین بہت ہو رہی ہے. جماعت اسلامی نکلی تو ہے نا, چلے سڑکوں کے اوپر آئی ہے, چلے فرض کرنے کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے, تو یہ آپ کے لیے گراؤنڈ ہے. گراؤنڈ کیسے ہے؟ گراؤنڈ نمبر 1 پہلے تحریک لبیک پاکستان اور جماعت اسلامی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بڑی تھریٹس ہیں, ایسے حالات ہیں, ویسے حالات ہیں, وہ تو سارے زمین بوس ہو گئے نا. آج یہ بات اب ان کا یہ جو کیس ہے گراؤنڈ کے اوپر, وہ تو کوئی نہیں رہ گیا نا. کیس کون سا رہ گیا ان کا؟ اور باقی جو گفتگو ہے وہ ساری میں آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. لیکن سب سے پہلے جو آج وہاں میں بحث ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ایک بات پہلے بتا دوں, شبلی فراز کا نام ECL میں نکالنے کے لیے انہوں نے درخواست دائر کر دی. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس وہ درخواست تھی. اب یہاں جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں, جو آرگومنٹ کیے گئے ہیں, ریکارڈ میں ریاست مخالف ویڈیوز کے ٹرانسکرپٹ نکالے گئے, لگائے گئے, فرانسک بھی کرائی ہے. مزید ریکوری کے لیے مزید 8 دن کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے. پیکا ایکٹ کے تحت 30 دن کا ریمانڈ حاصل کر سکتے ہیں, جبکہ ملزمان کی کسٹڈی نہیں ہوگی تو اب انکوائری کیسے کریں گے؟ یہ عجیب سی بات ہے. تو پھر چلیں بیچیں جا کر بیٹھ کے. اور میں کیا ہوں, رؤوف حسن پروسیکیوٹر کی جج کے درمیان مکالمہ ہوا. رؤوف حسن کا انڈیا سے ویزا یا ٹکٹ بھی آیا ہے. جج کا مرید عباس کا استفسار, جی رؤوف حسن کا انڈیا سے سفری ٹکٹ آیا. یہ FIA کے پروسیکیوٹر کہتے ہیں رؤوف حسن کبھی انڈیا گئے, راہل نامی بندے کے ساتھ آپ کی چیٹ ہے, اس کا اقرار کرتے ہیں. اس پر جج مرید جو عباس کا رؤوف حسن جو استفسار ہے, انہوں نے کہا جی میں ریجنل ٹینک چلاتا ہوں. جی راہل UK میں رہتا ہے, اس نے گیسٹ اسپیکر کے طور پر مجھے بحرین بلایا تھا. دسمبر 2023 میں بحرین گیا تھا اور میں کنگ کالج لندن کا سینئر فیلو ہوں. اب اس طرح کئی سوال ہیں جو سامنے ہیں اور جو پوچھے گئے. اب لیکن اس پہ بڑی واضح طور بات ہے. ورکر کے حوالے سے بات کی. جتنے بھی ورکر ہیں یہ FIA کے پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اظہر مشوانی اور رؤوف حسن سے ہے. افاق, ذیشان, راشد, اسامہ سب کا رؤوف حسن سے تعلق ہے. اب یہ کہانی جو چل رہی ہے عروسہ کومل کے بارے میں کہ ایکس اکاؤنٹ کو ہینڈل کرتی ہے, کہتے ہیں اکاؤنٹ سرنڈر نہیں کیا. ابھی اکاؤنٹ سرنڈر کی ضرورت کیا ہے؟ چلیں ہاسٹل سے گرفتار کیا گیا جو غیر قانونی ہے, نوٹس بھی کر سکتی تھی, یعنی اصولی طور پر نوٹس بھی. وہ کہتے ہیں پیکا میں ترمیم ہوئی ہے اس لیے گرفتاری کر سکتے. اسٹریٹ اوے گرفتاری نہیں, پہلے آپ کو دکھانا ہے مٹیریل, جس مٹیریل کی بیس کے اوپر آپ گرفتاری کر سکتے ہیں. اور سارا فون جو ہے نا کیس موبائل فون آ کر رک جاتا ہے. سب موبائل فون ان کے پاس ہیں, تو ملزمان کو چھوڑ دیا جائے, عدالتیں موجود ہیں, وہ دیکھ لیا جائے گا. یہاں تو بڑی واضح بات ہے نا. اور ٹائمنگ اور وہ ساری چیزوں کو, عروبہ کا نام FIR کے اندر نہیں ہے, وہ ساری باتیں ہوئیں. اور
جو پولیس نے جو FIA کی قوانین کے ساتھ رولز کی بھی خلاف ورزی کی ہے، ملازمت کرنی ہے، ان کو جیل بھیجنا غلط ہے، انصاف ہونا نہیں چاہیے، دکھتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، سزا مل چکی ہے، رؤوف کینسر سے لڑ رہے ہیں، وہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کہ کسی نہ کسی واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے، تو یہ بنیاد تو ایسی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ میرے دائرہ اختیار میں آتا نہیں، میری ذمہ داری الیکٹرانک میڈیا سے ڈیل کرنا ہے۔ زلفی بخاری PTI کے انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں، اس کیس پر جو میرے الزامات ہیں، آج اصولی طور پر اس پہ کوئی ریمانڈ نہیں پتا، جس وقت میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا آئے گا، وہ اپنی جگہ اگر ریمانڈ ہوگا کوئی غیر قانونی ہے۔ آج انہیں جوڈیشل کر کے ضمانتیں موو کی جا سکتی ہیں، ضمانتیں جب موو ہوتی ہیں، اس میں سے میرا جہاں تک خیال ہے کہ عروبہ کومل کو آج ابھی جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے جو کہ کافی دن کا ریمانڈ ہو گیا، رؤوف حسن کا بھی، باقی لوگوں کا بھی چیز کوئی سامنے آ نہیں سکے، میٹیریل پروگرس دکھانی تھی، ریمانڈ وہ کوئی میٹیریل پروگرس سامنے آ نہیں سکی ہے۔ تو اس لیے قومی اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے جو ہے نا ایک قرارداد پاس کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ پہلی تو بات ہے کہ اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور حکومتی ایجنڈا نا، یعنی وہی لوگ جو یعنی کون قرارداد پاس کر رہا ہے، قرارداد قومی اسمبلی میں کون پاس کر رہا ہے؟ وہی جماعتیں جو کہتی ہیں کہ ڈاکے کا، چوری کا، رازداری کا یہ مال ہمارا ہے، یہ ہمیں دیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے سارے معاملے کے؟ اور قرارداد کو پاس بھی کر دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ پوری دنیا میں جاگرسائی ہوگی، یہ ثابت کرے گی کہ یہ پارلیمان اس لائق ہے کہ جس کو اپنی ذات سے زیادہ تعلق ہے باقی لوگوں کے لیے۔ ہاں میں یہ دیکھ کے مجھے پڑھنا پڑے گا، کمیٹی تشکیل دے دی ہے، 10 مطالبات سامنے رکھے ہیں جماعت اسلامی نے کہ بجلی اور بلوں کے بھاری ٹیکسز کے خلاف دھرنا جاری ہے، کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو لیاقت بلوچ سربراہی کریں گے، 500 یونٹ استعمال 50% رعایت دے۔ مشکل ہے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ جب تک کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ختم ہوتی تو اس وقت تک پاسبل نہیں چلے۔ آتے جی 20% تک کہتی ہیں اشیاء ضرورت کی، یہ کیسے ہوگا؟ اسٹیشنری آئٹم پر لگائے گئے ٹیکسز یہ ختم ہو سکتا ہے، اور حکومتی اخراجات کم کر کے غیر ترقیاتی اخراجات پر 35% کٹ لگایا جائے، مان لیں گے نا 5%، 10%۔ مجھے بعد کی بات ہے کیپیسٹی چارجز اور IBs کو ڈالروں میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے، اور تمام معاہدوں کو ارسن و معاونہ کیا جائے، زراعت اور صنعت پر ناجائز ٹیکس ختم اور 50% بہت کم کیا جائے، صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کو یقینی بنائے نوجوان کو مل سکے۔ یہ اب دھرنا، اور اس دھرنے کو کئی لوگ اس کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، دیکھیں میں نہیں اس کو نیگیٹو، میں سیاسی ایک موو بن رہی ہے، لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو مائنڈ سیٹ یہ بن رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو الٹیمیٹلی فائدہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ٹارگٹ فرض کریں، کو ڈیل بھی ہے، کر بھی رہے ہیں تو کرنے دیں، ابھی وہ کر رہے ہیں نا، ہم کون ہوتے ہیں، ہمارا کیا کنسرن، وہ ڈیل کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آگے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بنیاد بنے گا آگے آنے والے دنوں میں، احتجاج 144 کا نفاذ کرنا، باقی چیزوں کا نفاذ کرنا، ساری یہ گراؤنڈ ہو جائیں گی چیزیں، ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ گراؤنڈ ہو جائیں گی، اور ان چیزوں کو گراؤنڈ پہ جب ہو جائیں گی تو ان کی حیثیت کیا رہ جائے گی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب KPK نے بڑا، حکومت نے، خیبر پختونخوا نے بڑا سٹیپ اٹھایا، صوبائی کابینہ کے جانب سے 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی منظوری دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت حکومت لکھتی ہے، صرف نام دینا ہوتا ہے جج کا، پشاور ہائی کورٹ نے اور کچھ نہیں کرنا ہوتا، اور جو وزیر قانون ہیں آفتاب عالم، اور انہوں نے 9 مئی کے متعلق جوڈیشل کمیشن کے قیام کی استدعا کی ہے، اور ناموں کا اعلان کریں گے۔ یہی بات میں آپ کے سامنے کہی تھی، جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہائی کورٹ کے جج ہوں گے۔ 27 جون کو خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی کے جوڈیشل واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی منظوری دی تھی، اور کہا تھا کہ 9 مئی میں واقعات میں ملوث اصل کرداروں کو سامنے لایا جائے۔ صوبائی حکومت میں آتے ہی پاکستان تحریک انصاف نے موقع پیش کیا تھا کہ اس کی انکوائری کی جائے۔ اب اس انکوائری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارا معاملات جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جوڈیشل انکوائری میرا جہاں تک خیال ہے اس میں اعتراض کوئی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے یہی بات کر رہی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے 9 مئی کے واقعات کی، اور اس میں اب تو عمران خان صاحب والا جو کیس ہے ریمانڈ والا، اس کا فیصلہ آنے کے بعد تو بات ہوگی۔ عصمت کمال یہ ہے کہ وہ انسپیکٹر جس نے وہ ساری کنسپریسی سنی تھی، یعنی وہ کہہ کے تو خود پھنس گئے ہیں۔ بھئی آپ وہ سارا کچھ سنتے رہے، آپ نے موقع دیا کہ یہ سارا کچھ ہو جائے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟
آپ کو تو فورس کے ساتھ ہوئی نہیں, کون کہتا کہ فورس سے جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور آپ 9 سے لے کر, یا فرض کریں اس سے پہلے تھا یہ واقعہ سارا ہوا اور آپ خاموش رہے, پھر 9 کا واقعہ ہونے دیا گیا اور 12 تاریخ کو آ کے آپ نے بتایا, تو ڈاؤٹ فل بھی ہو گئی, ٹینٹڈ بھی ہو گئی. تو اس سے اب میں تو 9 مئی کے کیسز کو اس کانٹیکس میں عمران خان صاحب کی حد تک زمین بوس ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اپنا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا ہوا ایک طرح سے عمران خان صاحب کا, آگے ضمانتیں موو کی جائیں گی, اور ضمانتیں میں دیکھ رہا ہوں بہت جلدی, اس میں بہت سٹرانگ کیس ہے عمران خان کا, ان میں ضمانتیں 12 مئی کے واقعہ میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے. اب وہی جج صاحب ہیں, ان جج صاحب پہ اعتراضات ہمیں رکھنے چاہیے کہ جو باتیں ہم نے کہی تھیں وہ ساری ریکارڈ کے اوپر اب اویلیبل ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.